کہانی نمبر 12 ترقی کی ٹرین۔ اب اسے آگے کار کے لیے راستہ تنگ تھا۔ فیاض نے باہر نکل کر فلی لوڈڈ کار کی چابی دروازے سے نکالی اور پھر اس دارالعیار میں داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں بچپن میں اسے یہ گلی بہت کھلی لگا کرتی تھی۔ وہ یہاں محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر کرکٹ بھی کھیلتا تھا، لیکن اب جیسے دونوں طرف کے گھر ضد چڑھے آگے کھسک کر لڑتے مینڈھوں کی طرح مستک جوڑنے پر تلے تھے۔ اتنا دن گزرنے پر بھی ابھی جا بجا چارپائیاں آڑی ترچھی پڑی تھیں۔ بوڑھے ان پر عمر قید کسی کیفیت میں بیٹھے تھے اور کہیں کہیں چھوٹے بچے نالیوں اور سیڑھیوں پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ بچپن میں یہ راستہ فیاض کو کبھی اتنا اداس، گندا اور بے سر و سامان نہ لگا۔ جا بجا باسی پھلوں کے تھوبے، گنے کے چھلکوں کے انبار اور غلاظتوں کے ڈھیر تھے۔ کل ہی شام وہ نگہت کے ساتھ اپنے بچوں کے ہمراہ شہر کی اسی حالت کو ڈسکس کر رہا تھا۔ ابو، ہمارے لوگ اتنے غلیظ کیوں ہیں؟ محسنہ نے پوچھا۔ بس بیٹا، صدیوں کی کم ہمتی ہے، جینے کا شوق باقی نہیں رہا، فیاض نے جواب دیا۔ جینے کا تو بڑا شوق ہے، کبھی آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ کل ماسی زرینہ کو میں نے تنخواہ دی، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ نگہت بولی۔ کیا کہا امی؟ کیا کہا زرینہ نے؟ لیلا نے سوال کیا۔ کرائے پر وی سی آر ٹی وی لائی اور ساری رات بیٹھ کر 3 فلمیں دیکھی۔ ہمارا گھر شیشے کی طرح صاف کرے گی، کبھی اس کا گھر دیکھی، کوڑے کا ڈھیر۔ نگہت نے وضاحت کی۔ بیٹا، صفائی کا تعلق خوشی سے ہے، ترقی سے ہے۔ ماسی زرینہ جانتی ہے کہ وہ بھی جھاڑو پھرتے پھرتے مر جائے گی اور اس کی بیٹی بھی اسی حالوں میں مرے گی۔ جو قبر میں اتر ہی چکا ہو اس کا صفائی سے تعلق؟ نگہت بڑے وثوق سے بات کرنے کی عادی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اعتماد سکھا رکھا تھا۔ وہ سب آخری کیل ٹھونکنے کے انداز میں بولتے تھے۔ چھوڑیں فیاض، یہ غریب طبقہ کاہل، جاہل اور پاگل ہے۔ یہ لوگ اس لیے ترقی نہیں کر سکتے کہ انہیں شوق ہی نہیں ترقی کا۔ وہ چپ ہو گیا۔ جانتا تھا کہ کسی فرعون بے سامان کے آگے کب اور کیسے خاموش ہو رہنا بہتر ہے۔ گلی کے آخر میں اس کے باپ کا مکان تھا، اس پہ اب سجاد بھائی رہتے تھے۔ اس گھر کو برسوں سے سفیدی نصیب نہ ہوئی۔ اوپر لکڑی کے چھجے اور بالکونی بارشوں کی تراوش سے لٹک چکے تھے۔ مکان کی ساخت ایسی تھی کہ اگر اس کی تزئین کا خیال رکھا جاتا تو یہ گھر پچھلی صدی کے حسن کا نمونہ ہوتا، لیکن اب تو یہ پرانے چرخے کی مال جیسا بوسیدہ، بیمار سا بے حال، آفتاب کی گرمی سے تونسا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک مدت کے بعد خواجہ فیاض اپنے باپ کے حویلی نما مکان میں داخل ہوا۔ اس گھر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، لیکن اندر گھستے ہی اسے گیلے ٹاٹ، پھپھوتی لگے تسلے، کنالیاں، ٹوٹے گملے، ان گملوں میں اگے یتیم صورت بوٹے نظر آئے۔ خواجہ فیاض کی خوبصورت بھابھی میلا سا دوپٹہ اوڑے نلکے کے آگے بیٹھی گندے جھاڑن دھونے میں مصروف تھی۔ سارے میں غریبی، ناآسودگی، بیزاری اور دل چھوٹ جانے کا سما تھا۔ بھابھی شکیلہ نے کوئی گلہ کیا نہ محبت کا اظہار۔ وہ جان ہاری دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی اٹھی اور خواجہ فیاض کے پاس آ کر بولی، آپ کو اطلاع دے دی تھی سمیر نے؟ جی۔ اندر آ جائیں، کل شام بھی آپ کو فون کیا تھا، آپ شاید باہر گئے ہوئے تھے۔ خواجہ فیاض نے بھابھی شکیلہ پر نظر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں اور کیسے اس کی خوبصورت بھابھی جھلس گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سجاد بھائی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے فیاض کی نظر اپنے باپ کی تصویر پہ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے والی دیوار پر خواجہ سرفراز کی تصویر ٹنگی تھی۔ ان کی داڑھی، پگڑی، آنکھوں کی اینک، چہرے کی مسکراہٹ، بند گلے کی قمیض، سیاہ کوٹ، سب کچھ آؤٹ آف فوکس لگتا تھا۔ فیاض میں دل میں سوچا، کسی روز اس تصویر کو سکین کروا کر اجلا کرا لوں گا اور پھر اسے اپنے گھر میں، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو درست کیا۔ یہ تصویر میرے گھر میں نہیں، میرے دفتر میں ٹھیک رہے گی، گھومنے والی کرسی کی پشت کی دیوار پر۔ میں اسے ذرا انلارج بھی کروا لوں گا، فریم بھی فرانس کا بنا ہوا لگاؤں گا۔ سجاد بھائی منہ پر چادر ڈالے، پھولدار چھینٹ کے تکیے پر سر دھرے بے سدھ سے پڑے تھے۔ کون ہے؟ بمشکل انہوں نے پوچھا۔ آپ آنکھیں تو کھولیے، دیکھیے کون آیا ہے۔ بھابھی شکیلہ کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی ہلکی سی جھلک ابھری اور بائیں کان کا نقلی بندہ جھلملایا۔ ان کی آواز میں خوش آمد تھی۔ اپنے سے بڑے رتبے والے کو گھر میں پا کر انہیں اپنی کم مائیگی کا احساس نہیں رہا تھا۔ کون ہے؟ فیاض کے لیے شکیلہ بھابھی نے بیت کی کرسی آگے بڑھا دی۔ میں ہوں، فیاض،
فیاض، آپ کا چھوٹا بھائی۔ کروٹ لیے خواجہ سجاد نے فیاض کی طرف منہ کر لیا۔ سستی چھینٹ کے پھولدار تکیے کے غلاف پر خواجہ سجاد کا چہرہ گرافٹ کیا لگتا تھا۔ فیاض کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ ساری عمر انہوں نے ہمیشہ سفید کھیس، سفید چادریں اور سفید غلاف ہی بچھائے تھے۔ ان کے گھر میں تو کرسیوں پر، صوفوں پر، حتیٰ کہ آئینوں پر بھی سفید غلاف چڑھے رہتے تھے۔ اب اس کمرے میں ان مل بے جوڑ رنگوں کا سیلاب تھا۔ چھینٹ کے غلاف پر خواجہ سجاد کا ستا ہوا بیمار چہرہ، کھچے ہوئے چہرے پر چمکتے سفید دانت اور کچھ دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی تھی۔ بھائی میرا کچھ حال نہیں، سجاد بھائی ڈوبی آواز میں بولے۔ فیاض کا ہاتھ اچانک تکیے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک سانولا مریل ہاتھ پڑا تھا۔ فیاض نے اس ہاتھ کو پکڑا تو اسے ایسے لگا جیسے یہ اس کے بھائی کا ہاتھ نہیں، اس کے ہاتھ میں گرفت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ بڑے علاج کرائے ہیں، یہ قریب ہی ڈاکٹر افتخار کا کلینک ہے، یہ دیکھیے یہ ایکس رے نکلوائے ہیں، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، پر پتہ نہیں کیا ہے۔ سجاد نے بمشکل سر اٹھا کر نیچے پڑے پیک دان میں تھوکنے کی کوشش کی۔ فیاض نے دیکھا بلغم زرد تھا اور اس میں جمے ہوئے خون کی آمیزش بھی تھی۔ فیاض کچھ دیر بھائی کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا۔ میرے سر میں بڑا درد ہے فیاض، سر تکیے سے اٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کی جاتی۔ فیاض خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد جب سمیر اور مرتضیٰ ان کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے تو بھی وہ خاموش رہا۔ بس اس کے ہاتھ میں سجاد بھائی کا جو ہاتھ تھا وہی بولے جا رہا تھا۔ دونوں لڑکے کمزور، لمبے اور معصوم صورت تھے۔ ان کی صورتیں اپنے دادا پر تھیں۔ رنگت ماں جیسی زردی مائل سفید تھی، لیکن خوف ان کے چہرے پر خواجہ سجاد جیسا تھا۔ یہ بھائی نیلے تولیے سے سر، ماتھا اور آنکھیں ڈھانپے پڑے تھے۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی فیاض، بڑے علاج کرائے ہیں، ایکس رے لیے ہیں۔ فیاض کچھ جھوٹی باتیں کرنا چاہتا تھا، تسلی بھری، گلہ آمیز، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پھر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اسے علم ہو گیا کہ وہ یہاں دیر سے پہنچا ہے۔ سنا ہے تم بڑے عالم دین بن گئے ہو، کبھی کبھی ٹی وی پر لیکچر بھی دیتے ہو دین کے سلسلے میں، میں نے دیکھا ہے تمہیں۔ لمبی خاموشی کے وقفے کے بعد سجاد بھائی بولے۔ ہاں جی، کچھ ایسا ہی ہے جی۔ سجاد بھائی نے ہمت کر کے آواز جمع کی۔ فیاض، تمہیں پتہ ہے فقیری کیا ہے؟ ہاں بھائی جی، سنو، فقیری کے بھی دو پرچے ہوتے ہیں، ایک اے پیپر اور دوسرا بی پیپر۔ پہلا پرچہ تھیری کا ہے، دوسرا پریکٹیکل کا۔ تمہارے پہلے پرچے میں 90% نمبر ہیں، تھیری کا بہت علم ہے تمہارے پاس، لیکن پریکٹیکل میں تم فیل ہو میرے بھائی، 0 لیا ہے تم نے۔ بیماری میں کشف ہونے لگتا ہے، میں نے خود دیکھے ہیں تمہارے نمبر، دین کے امتحان میں تم فیل ہو، فیل فیل فیل۔ بھابھی شکیلہ، سمیر اور مرتضیٰ نے باپ کی اس بات کا بہت برا مانا۔ اتنے برسوں کے بعد تو فیاض چچا گھر آئے تھے، ایسی باتوں کی کیا تک تھی بھلا، لیکن وہ اس سلسلاتی باتوں کو خاموشی سے پی گئے، کیونکہ یہ وقت باپ کو بھی چپ کرانے کا نہ تھا۔ دین کا بھائی میرے اور حساب ہے، بی پرچے میں پاس ہونا کمپلسری ہے، علم اچھا ہے لیکن عمل بہتر ہے۔ جی سجاد بھائی۔ سجاد پھر تھوکنے کے لیے جھکے، اس بار تھوک میں سرخ خون تھا، شریان کے لہو جیسا۔ بھائی میرے، نماز کا علم اور چیز ہے، لیکن نماز پڑھنا، فجر کے لیے اٹھنا، وضو کرنا اور عمل اور ہے۔ مناسک حج کا علم اور ہے، اور فریضہ حج ادا کرنا اور بات ہے۔ زکوٰۃ پر کتابیں رقم کرنا علم ہے، زکوٰۃ دینا اور چیز۔ خبردار ہو جاؤ، بی پیپر میں 0 لینا اچھی بات نہیں، 3 بار اس پرچے میں فیل ہونے والے کو خارج کر دیتے ہیں امتحان سے۔ اتنی لمبی گفتگو کے بعد سجاد کا سانس اکھڑ گیا، اور اس بار انہوں نے نیلے سے تولیے سے اپنے سفید دانت بھی ڈھانپ لیے۔ وہ چاروں خاموشی کے ساتھ باہر آنگن میں چلے گئے۔ فیاض اسی تخت پر جا بیٹھا جہاں ایک زمانے میں اماں کی مشین پڑی رہتی تھی۔ سمیر اور مرتضیٰ سامنے ایک جھلنگا چارپائی پر بیٹھ کے وہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان اور حوصلے پست ہو رہے تھے۔ شکیلہ رونے پر پہرا بٹھا رہی تھی، کیونکہ آج تک وہ کسی اجنبی کے سامنے نہیں روئی تھی، اور فیاض اسے بڑا اجنبی سا لگ رہا تھا۔ انہیں کسی اسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت ہے، فیاض نے کہا۔ ایک آنسو سارے بند توڑ کر شکیلہ کی ناک پر گرا۔ ہاں اور کیا، کسی اسپتال میں،
سمیر نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے ناخنوں کو گھورنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں بیٹے اس کی محسنہ اور لیلا کے ہم عمر ہی تھے، لیکن فیاض کو علم نہ تھا کہ ان دونوں کی تعلیم کہاں تک ہے، یہ نوکری کرتے ہیں یا آوارہ کرتے۔ آپ چاہتی ہیں تو میں سجاد بھائی کو کسی پرائیویٹ کلینک میں داخل کرا دوں؟ فیاض نے سوال کیا۔ سمیر چھوٹا تھا اور اس کے ستواں ناک، لمبا چہرہ اور بھی خوفزدہ تھا۔ نہیں چاچا جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ کے کسی اسپتال میں کمرہ مل جائے۔ وہاں سنا ہے بغیر سفارش کے کوئی کمرہ نہیں ملتا، سمیر نے خوف کے ساتھ کہا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ وی آئی پی کمرے میں اپنے چیک اپ کے لیے 12 دن رہا تھا۔ کسی پرائیویٹ کلینک میں کیوں نہیں بھابھی شکیلہ؟ ان تینوں نے آپس میں نظریں ملائیں، جیسے ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہوں، چیخیں مارنے سے منع کر رہے ہوں۔ بس آپ اتنا کرتے ہیں چاچا جی، مرتضیٰ نے بالآخر بات کی۔ پرائیویٹ کلینک والے لوٹتے ہیں فیاض بھائی، ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، شکیلہ بول پڑی۔ نہیں جی، گورنمنٹ کا اسپتال ہی ٹھیک ہے، سارے پروفیسر اسپیشلسٹ وہیں آتے ہیں، پرائیویٹ کلینک میں اسپیشلسٹ بلانا پڑتا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ فیاض سجاد بھائی کے آخری ایام میں شاہ وریام سخی بابا بن کر ان لوگوں کی زندگی میں شامل نہ ہونا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے وہ سارے سال تھے جو گزر چکے تھے۔ فیاض نے اپنے 20,000 کے سوٹ پر سے تنکا جھاڑ کر سوچا، آپ سب تیاری کریں، میں گھر فون کرتا ہوں، انہیں ابھی لے چلتے ہیں۔ ان تینوں کے چہرے امید سے چمکنے لگے۔ واپس کار میں آ کر فیاض نے موبائل فون پر نگہت سے رابطہ کیا۔ کیا حال ہے بھائی سجاد کا؟ فون پر نگہت کی آواز آئی۔ ٹھیک نہیں ہے، کافی مشکل میں ہیں، بہت تکلیف ہے۔ پھر انہیں اسپتال لے جا رہا ہوں۔ مرض کیا ہے؟ کوئی تشخیص نہیں ہو سکی، مرض الموت ہی لگتا ہے۔ ہائے خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ وہ چپ ہو گیا۔ اماں کہا کرتی تھی، بری بات منہ سے نہ نکالو، اللہ تعالیٰ بری بات پوری کر کے سزا دیتا ہے۔ پتہ نہیں اماں کے کان سن سکتے تھے، کیا انہیں معلوم تھا کہ ابھی ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ فیاض سن رہے ہیں آپ؟ بڑی ٹف سی آواز فون سے آئی۔ جی سن رہا ہوں۔ آپ نے کمال کیا، صبح مجھے چیک دینا ہی بھول گئے۔ جیولر کی دکان پر جا کر میں نے پرس کھولا تو میں بڑی شرمندہ ہوئی۔ فیاض نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ واقعی 1.5 لاکھ کا چیک ابھی تک اس کے اندرونی جیب میں تھا۔ پھر بھیج دوں کسی کے ہاتھ؟ رہنے دیں، شام کو دے دیجیے گا، میں نے کام چلا لیا ہے۔ ویسے فیاض ذرا خیال نہیں آپ کو ہم لوگوں کا؟ کروں گا، ذرا اسپتال لے جاؤں بھائی کو، آپ کا خیال بھی کروں گا، کرتا رہوں گا۔ جلدی آ جانا، ڈنر پر وہ سب آ رہے ہیں، محسنہ کے سسرال والے۔ اچھا ٹھیک۔ نگہت کچھ دیر اور پاکستان کی حالت، یہاں کے لوگوں کی ناپسندیدہ عادتوں اور حکومت کی نااہلیت پر بولتی رہی، لیکن فیاض حاضر نہیں تھا۔ جب وہ واپس حویلی نما مکان میں پہنچا تو ڈگر ڈگر کرتے سجاد بھائی آنگن میں آ رہے تھے۔ سمیر اور مرتضیٰ نے انہیں دونوں جانب سے سہارا دے رکھا تھا اور شکیلہ بھابھی کے بازو کمبل، ٹوکری، پوٹلی اور گٹھری سے لدے ہوئے تھے۔ فیاض نے آگے بڑھ کر کچھ سامان شکیلہ سے پکڑ لیا۔ چلیں؟ فیاض نے پوچھا۔ چلو، وہ مجھے گلوکوز لگا دیں گے، آج کل تو سرنج سے کئی طاقت کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، میں بولنے لگوں گا، چلنے لگوں گا۔ سجاد بھائی بڑی مشکل سے بولے، ان کا گلا بند ہو رہا تھا اور الفاظ آپس میں گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ مجھے افسوس ہے کار اندر گلی میں نہیں آ سکتی، چاچا جی ہمیں انہیں کرسی پہ لے چلیں گے۔ نہیں میں چل لوں گا۔ غالباً سجاد بھائی نے یہی کہا، لیکن کوئی بھی ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ اب ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے باپ کو کرسی پر بٹھایا، ماں نے مکان کو تالا لگایا اور تینوں پر امید شکر گزاری کے ساتھ کار کی طرف بڑھنے لگے۔ اسپتال میں تمام بڑے ڈاکٹر سرجن اسے ذاتی طور پر واقف تھے۔ اس کی دواساز کمپنی ان میں سے کئی پروفیسروں کو خاندان سمیت بیرون ملک دورے بھی کرا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈاکٹر پروفیسر شاتی کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ وہ فائنل ایئر کے ڈاکٹروں کی کلاس لے رہے تھے۔ ڈاکٹر شاتی کے بغلی کمرے میں مریضوں کے بیڈ پر سجاد لیٹے تھے۔ اب فیاض دیکھ رہا تھا کہ ان کی بائیں آنکھ اندر کو دھنس چکی ہے اور ہونٹ بھی اپنی حالت میں نہیں تھے۔ فیاض اپنی کار سے ٹشو کا ڈبہ احتیاطاً ساتھ اٹھا لایا تھا جو سجاد کے سرہانے پڑا تھا۔ ہر بار جب وہ ٹشو کو اسراف کے پیش نظر
توڑ کر چھوٹا کر کے اس میں تھوکتے تو بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون ضرور آتا جو ان کے ہاتھ پر بھی چپک جاتا۔ فیاض نے دل میں سوچا، شاید یہ ٹی بی ہے، شاید یہ لقوہ ہے، شاید گلے کی کوئی مہلک بیماری، شاید فالج ہو۔ اسپتال پہنچتے ہی سمیر اور مرتضیٰ لنڈے کی پتلونوں میں ملبوس یکدم امید سے چمکنے لگے تھے۔ شکیلہ پر زندگی نے اتنی اوس ڈال دی تھی کہ اب یہ سوکھی ڈال اپنی اصلی حالت میں آنے کے قابل نہ تھی۔ ڈاکٹر شاطی اپنے چند شاگردوں کے ساتھ بڑی شان اور اعتماد کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان کا گرے سوٹ، چہرے کی اینک، ہاتھ، گفتگو، سب میں ایک کامیاب انسان کے ٹھاٹھ تھے۔ کچھ دیر وہ فیاض سے پرتکلف گفتگو اور احسان آمیز انداز سے باتیں کرنے کے بعد مریض کی جانب لپکے۔ سٹیتھوسکوپ لگا کر انہوں نے مریض کو لمبے لمبے سانس لینے پر آمادہ کیا۔ ٹارچ، خوفزدہ شاگردوں میں سے کسی نے ایک ٹارچ جلدی سے پکڑائی۔ ڈاکٹر شاطی نے بائیں ہاتھ کا پپوٹا اٹھایا اور چٹکی بجائی۔ ادھر دیکھیے، ادھر، سامنے، دائیں، اوپر، نیچے۔ وہ ہر سمت میں چٹکی بجا رہے تھے اور سجاد اس آواز پر آنکھ کا کرنیا پھرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈیلا سہولت سے پھر نہ رہا تھا۔ فیاض پائنتی کھڑا غور سے بھائی کو دیکھنے میں مشغول تھا۔ ڈپلوپیا، چوتھی نرو، چھٹی نرو، پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کیا تشخیص کر رہے تھے۔ دیر تک ڈاکٹر شاطی اپنے شاگردوں کو کچھ سمجھاتے رہے، مریض کی حالت کے متعلق علم دیتے رہے۔ بار بار خواجہ سجاد کھانس کھار کر ٹشو کے ٹکڑوں پر لہو تھوکتے رہے۔ کچھ دیر بڑی تفصیل سے معائنہ کروانے کے بعد سمیر اور مرتضیٰ نے باپ کو ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر شاطی جب سنک پر ہاتھ دھونے کے لیے گئے تو فیاض قدرے خوف زدہ تھا۔ اتنے بڑے شہر میں معقول حد تک بڑا آدمی ہونے کے باوجود ڈاکٹر شاطی کے سامنے وہ اپنے اعتماد کو کم پا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاطی، بھائی صاحب کو کیا ہے؟ دیکھیے، ان کی حالت اچھی نہیں، یہ شدید سر درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ ان کی دائیں آنکھ کی حالت ٹھیک نہیں، لیکن ان کو ہوا کیا ہے؟ ان کو… ڈاکٹر خاموش ہو گئے۔ دیکھیے، ٹیسٹ کے بعد ہی وثوق سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ٹی بی ہے، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ کینسر؟ دیکھیے، میں ان غیر ذمہ دار ڈاکٹروں میں سے نہیں ہوں جو سویپنگ ڈائگنوسس کیا کرتے ہیں۔ آپ کچھ دوائیاں لکھ لیجئے۔ ابھی تو آپ سادہ پانی کے غرارے کرائیے، یہ وٹامن دیجئے اور بس۔ جب مرض کی تشخیص ہو جائے گی تو دوا بھی تجویز کر دیں گے۔ کیا کوئی کمرہ، پرائیویٹ کمرہ آپ ارینج کر سکتے ہیں ڈاکٹر شاطی؟ دیکھیے، کمرہ تو سرے دست نہیں مل سکتا، لیکن وارڈ کے ساتھ جو کمرہ ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے انٹینسیو کیئر کا یونٹ ہے۔ وارڈ میں ہر وقت ڈاکٹر سٹاف موجود رہتے ہیں۔ آپ کے بھائی محفوظ رہیں گے۔ انہیں فی الحال پرائیویٹ روم میں نہ لے جائیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاطی نے کاغذ پر کئی ٹیسٹ لکھ دیے۔ سمیر اور مرتضیٰ باپ کو لے کر میل وارڈ سے ملحق کمرے میں پہنچے۔ سجاد بھائی کی زبان میں لکنت آ چکی تھی، ان کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور تھوک میں خون مسلسل آ رہا تھا۔ وہ سجاد بھائی کو چھوڑ کر جب گھر پہنچا تو نگہت اسے برآمدے میں ملی۔ اس کی دونوں بیٹیاں اور نگہت آرائشی ملبوس میں باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نگہت نے تکلف سے ٹشو پرس میں سے نکالا اور اپنے چہرے کو پونچھا۔ اسے سجاد بھائی یاد آ گئے جو ہر ٹشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے خون تھوک رہے تھے۔ کیا حال ہے سجاد بھائی کا؟ ٹھیک ہے، اسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ ابو، سنا ہے پرائیویٹ کمرے کے لیے تو منسٹر کی سفارش درکار ہوتی ہے۔ انہیں انٹینسیو کیئر میں رکھا ہوا ہے۔ اب باقی خیر و عافیت راستے میں پوچھ لیں گے۔ پلیز کار میں بیٹھیں فیاض۔ وہ بلا چون چرا کار میں بیٹھ گیا۔ راستہ بھر وہ چپ چپ رہا۔ عموماً اسے اپنی بیٹیوں کی باتیں اچھی لگا کرتی تھی اور نگہت کی کامن سینس سے بھری پر اعتماد رائے، قرائن سے نکالے ہوئے پکے پکے نتیجے سن کر وہ متاثر ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت ان کی آوازیں اسے گراں گزر رہی تھی۔ ہمارے ملک میں کتنی جہالت ہے۔ لیں، اب زبان بند ہو گئی تو علاج کرانے چلے ہیں۔ حد ہو گئی، نیم حکیم ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے ہیں، کسی پروفیسر لیول کے آدمی سے نہیں ملے بڑے انکل؟ لیلا نے کہا۔ جب پراپر ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکے تو تشخیص کیسے ممکن ہے؟ ابو، ضرور بڑے انکل نے اپنی بیماری کو اگنور کیا ہے۔ ہم لوگ اسپتال اس وقت جاتے ہیں جب آخری وقت آ جاتا ہے۔ بڑے انکل کا سارا گھرانہ جاہل ہے۔ شی کہہ کر نگہت نے موسنا کو چپ کروا دیا۔ ابو، ان کے ٹیسٹ آپ کروائیں گے؟ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ فیاض جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے سفید پوش بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جن کی زبان پر شرم کا تالا
ہاتھ خالی اور شخصیت میں حجابات ہی حجابات ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے متعلق اپنی ضروریات کا اظہار کرتے وقت کسی کو اپنے حال بتاتے ہوئے بڑی ہی حیا آتی ہے۔ ان کے گھر میں گندگی، خاموشی، کم ہمتی، ناکامی پھیلی ہوتی ہے۔ برسوں تبدیلی نہیں آتی۔ جو آ بھی جائے تو حالات پہلے سے زیادہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ نہ انہیں ناکامی راس آتی ہے، نہ ہی کامیابی، کیونکہ ان کے کردار میں حالات کی لگام پکڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اب بولتے نہیں ابو، کیا بات ہے؟ وہ چپ رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب کوئی بھی تکلیف زیادہ مدت کے لیے کسی کے ساتھ رہے تو پھر وہ شخصیت میں ایسے چپ ڈال دیتی ہے کہ بھلے دن آنے پر بھی کردار میں سے وہ بل نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کی خاموشی پر تینوں نے زیادہ توجہ نہ دی اور بڑی دیر تک اور بڑی تفصیل کے ساتھ وہ پاکستان کے ملکی، معاشی، اقتصادی حالات پر تبصرہ کرتے رہے۔ سفید فام لوگوں کے مینرز، ان کی صفائی ستھرائی، ان کے ملکی نظاموں کا روانی سے چلنا ڈسکس کرتی رہی۔ وہ تینوں نیک نیت تھیں اور چاہتی تھیں کسی طور پلک جھپکتے ہی کسی اچھی حکومت کے طفیل، کسی معاملات بدلنے والے لیڈر کے ہاتھوں سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے، لیکن وہ خود کسی سسٹم، تحریک، اچھے کام کا پرزہ بن جائیں۔ یہاں تک ان کی سوچ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کے متعلق آج تک کبھی انہوں نے سوچا تک نہ تھا۔ لمبے برآمدے میں ویل چیئر پر سجاد بھائی آ رہے تھے۔ اس ویل چیئر کے سامنے والے پہیے ٹوٹ چکے تھے اور نرس بوائے نے پچھلے دونوں شور مچاتے پہیوں پر سجاد بھائی کا وزن تول رکھا تھا۔ نرس بوائے کے چہرے پر بیزاری تھی۔ اسے ایک مدت سے انکریمنٹ نہ ملی تھی۔ نرسوں کا اسے برتاؤ بھی اچھا نہ تھا۔ مریض سے کبھی کچھ نہ مانگتا، لیکن اس کی آنکھوں میں بخشش کا سوال ضرور ہوتا۔ سجاد بھائی کا وزن اتنا کم ہو گیا تھا کہ غالباً پچھلے پہیے ہی کافی تھے۔ نرس بوائے کا چہرہ، گلے میں پڑا مفلر، پیروں میں پھنسے سلیپروں کا گھسٹنا، سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس بوجھ سے جلد سبکدوش ہونا چاہتا ہے۔ برآمدے میں دوسرے مریضوں کا بہت شور تھا۔ صرف فیاض کے اطالوی جوتے دبے پاؤں چل رہے تھے۔ سمیر اور مرتضیٰ باپ کی ویل چیئر کے ساتھ تھے اور شکیلہ بھابھی پیچھے پیچھے مریضوں میں جگہ بناتی لڑکتی چلی آ رہی تھی۔ ایک عرصے سے وہ بیرون ملک کے اسپتالوں میں اپنا اور اپنے خاندان کا علاج کراتا رہا تھا۔ کبھی کبھی یہاں کے بڑے بڑے پرائیویٹ کلینک میں بھی میڈیکل ایڈ حاصل کی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سرکاری اسپتال کے برآمدے کیسے ہوتے ہیں۔ ان میں چلنے پھرنے والی مخلوق کے چہرے، لباس، انداز سے اب وہ قطعی واقف نہ رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں وہ جھپٹے میں آ گیا۔ سرکاری اسپتال کی عمارت انگریز کے زمانے میں بنی تھی۔ اس کے برآمدے وسیع اور فرش سنگ مرمر کے تھے۔ محرابی کھڑکیاں ہوادار اور بڑی تھیں، لیکن سب کچھ قسم پرسی، بد نظمی، بدحالی کا شکار تھا۔ ساری میں بلیاں میاؤں میاؤں کرتی پھر رہی تھی۔ کھڑکیوں کی جالیاں ٹوٹ جانے کے باعث دن کے وقت بھی مچھر نظر آ رہے تھے۔ جا بجا چھلکے، کاغذ، نسخوں کی پرچیاں بکھری تھیں۔ وہ بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی طرح سوچنے لگا، کیا حکومت اس ساری بد نظمی کا باعث ہے؟ کیا مخیر حضرات غافل ہیں؟ کیا پبلک میں اویئرنیس اجاگر نہیں کی گئی؟ پل بھر کو بھی اطالوی جوتوں میں چلتے ہوئے اس کی توجہ اپنے آپ پر نہ گئی اور وہ سارے الزامات دوسروں پر تھوپتا ہوا انڈوسکوپی والے تھیٹر کے سامنے جا پہنچا۔ تھیٹر میں گھسنے سے پہلے نرس بوائے نے سمیر اور مرتضیٰ کو باہر رہنے کا اشارہ کر دیا، لیکن فیاض شاندار شخصیت ہونے کی دھوس پہ اندر داخل ہو گیا۔ سجاد بھائی کی ہمت پست تھی، ان کا گلا بند تھا اور وہ بڑی مشکل سے خون آمیز بلغم ٹشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھوک کر ایک پلاسٹک کے لفافے میں جمع کر رہے تھے۔ ہمارا قاعدہ تو نہیں کہ کسی مریض کے رشتہ دار کو یہاں آنے دیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بزرگوں، عمر کتنی ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ 63 سال، سجاد بھائی نے کہا، لیکن ڈاکٹر سمجھ نہ پایا۔ سجاد بھائی کو اسٹریچر نما بیڈ پر ڈال کر گلے میں سن کرنے والی دوا سپرے کی جانے لگی۔ آپ کا بڑا بھائی ہے؟ انگریزی میں ڈاکٹر نے سوال کیا۔ جی۔ ان کا وزن 90 پاؤنڈ، فیاض نے پچھلے ٹیسٹوں کے حوالے سے کہا۔ سجاد بھائی کا سارا جسم اس تشدد کا متحمل نہ تھا۔ انہوں نے شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی کو تونبے پھنسا رکھے تھے، لیکن جب لیبارٹری کے 3 کارکنوں نے انہیں جا بجا پکڑ کر برونکوسکوپی کرائی تو شاید ان کی اپنی ہی کراہوں نے یہ تونبے بیکار کر دیے ہوں گے۔ فیاض نے منہ پرے کر لیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا
جیسے کمرے میں کہیں سے اس کی اور سجاد بھائی کی ماں آ گئی ہے۔ حالانکہ اماں کو مرے تو تقریباً 30 برس ہو چکے تھے۔ فیاض کو لگتا تھا وہ ڈاکٹر کے پاس ہی کھڑی ہیں، اور ان کا ہاتھ کبھی سجاد کے ماتھے پر جاتا اور کبھی ڈاکٹر کے کندھے پر۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر ٹیوب میں لگے کیمرے کی مدد سے سجاد بھائی کے پھیپھڑے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹیوب باہر نکالی۔ معاف کیجئے، ان کے پھیپھڑے تو بالکل صاف ہیں۔ سی ٹی اسکین بھی کروایا تھا سر، وہ بھی صاف ہے، فیاض نے جلدی سے کہا۔ فیاض نے وہ فائل ڈاکٹر کے حوالے کر دی جس میں پرائیویٹ کلینک کے ایکس رے، بلڈ رپورٹ، سی ٹی اسکین، یورین رپورٹ، بہت سارا ڈیٹا جمع تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں کھانے کی ٹیوب لگانی پڑے گی۔ پھر ڈاکٹر نے اونچی آواز میں کہا، بزرگوں، کھانا تو نہیں کھا سکتے نا؟ سجاد بھائی نے نفی میں کچھ جواب دیا جو قابل فہم نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد میدے میں نالی ڈلوا کر وہ میل وارڈ کے پچھلے والے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں ای سی جی کی مشین، وینٹیلیٹر، وزن تولنے والی بیکار مشین، سرجن کی ٹرالی اور ایک پرانی میز کے علاوہ مریض کا ایک پلنگ بھی تھا۔ کمرے کے ساتھ لیبارٹری تھی جہاں سے نلکے کا پانی پلنگ کے نیچے بلا تکلف بہہ رہا تھا۔ شام گئے وہ سجاد بھائی کو سمیر اور مرتضیٰ کے حوالے کرنے سے پہلے بولا، کسی چیز کی دوا کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ شکیلہ نے ڈرتے ڈرتے دیور کا بازو چھوا۔ آپ کا اللہ بھلا کرے، جوس، یخنی، سب کچھ ہے، بس احتیاط سے این جی ٹیوب کا استعمال کرنا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو سٹاف کو بلا لینا، فیاض بولا۔ سجاد بھائی اتنے سے ٹیسٹ سے بے سدھ پڑے تھے اور شکیلہ بھابھی کرسی پر بیٹھ کر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے۔ وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ سمیر اور مرتضیٰ سپاہیوں کے انداز میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ نہیں نہیں، تم دونوں یہاں رہو ابو کے پاس۔ وہ دونوں فوراً رک گئے۔ شام کے اندھیرے میں لمبے برآمدوں میں فیاض باہر کی طرف چلنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نگہت نے کلینزنگ کریم کو چہرے پر تھوپ کر کہا، ٹھیک ہے سجاد بھائی ساری عمر برے حالات میں گھرے رہے، لیکن ہم سب کا سٹارٹ ایک جیسا تھا۔ تمہارے ابو نے محنت کی، اب دیکھ لو یہ کہاں، اور بڑے انکل وہیں کے وہیں۔ پر آپ تو کہتی ہیں کہ بڑے انکل نے بڑے کام کیے امی نے، محسنہ نے سوال کیا۔ فیاض نے برش سے دانت صاف کرنے بند کر دیے۔ وہ ڈریسنگ روم کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ ہاں، ایک دفعہ کرسیاں بنانے میں مصروف ہوئے تھے۔ جب چھت تک کرسیاں بن گئیں اور گاہک نہ ملا تو ساری کرسیاں خیراتی اسکول میں دے آئے۔ بڑے سال دوا خانہ چلایا، بڑے انکل نے بہت کام کیے، لیکن کہیں ہاتھ ٹھکا نہیں، کامیابی نہیں ملی کہیں بھی۔ لیلا پارٹی سے واپسی پر اپنی ساڑی طے کر رہی تھی۔ غسل خانے کے ادھ کھلے دروازے سے کندھا جوڑ کر اس نے فیاض کو مخاطب کیا، ابو یہ کیوں ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور دوسرا وہی محنت بلکہ زیادہ محنت کرتا ہے اور بڑے انکل کی طرح کہیں نہیں پہنچتا؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں محسنہ۔ کیا آپ قسمت میں بلیو کرتے ہیں ابو؟ کیا ڈیسٹنی جیسی کوئی چیز ہے؟ وہ جواب دینے والا تھا، لیکن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نگہت نے چہرے کو روئی کے پھائی سے صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹے ابو تھک گئے ہیں، میرے پاس آؤ، میں جواب دیتی ہوں۔ نگہت کے پاس بڑا اعتماد اور انفارمیشن تھی۔ اس نے چند ہی منٹوں میں بیٹی کے دل سے کئی وسوسے نکال پھینکے اور اسے پرسکون کر دیا۔ اس گفتگو کے بعد محسنہ کو قسمت قسم کی کسی چیز پر اعتقاد نہ رہا۔ فیکٹری جانے سے پہلے اس کی کار خود بخود سرکاری اسپتال کے پھاٹک میں گھس گئی۔ سجاد بھائی سے ملے واقعی اسے کئی برس گزر چکے تھے۔ ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود وہ کبھی ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک نہ ہوئے۔ پتہ نہیں ویل چیئر پر 90 پاؤنڈ کے اس آدمی نے اس کے اندر اس کا سارا بچپن کیوں بیدار کر دیا تھا۔ اماں کہیں زندہ تھیں اور کھری چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ابا جی بھی ریٹائر نہ ہوئے تھے اور سول سرجن تھے۔ اسپتال سے آتے ہوئے ان کی سائیکل کے ساتھ بندے تھیلے میں دونوں بچوں کے لیے ایک سے کپڑے، ایک طرح کی میٹھی گولیاں، ایک جیسے کھلونے ہوا کرتے تھے۔ وہ تیزی سے برآمدوں میں چلتا، میل وارڈ کراس کرتا بغلی کمرے میں پہنچا۔ اس وقت ڈاکٹر شاتی اپنے 8-10 شاگرد ڈاکٹروں سے سجاد بھائی کے کیس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کلاس کے لڑکے ہاؤس جاب کرنے کے باوجود تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سمیر اور مرتضیٰ دیوار کے ساتھ لگے لمبے لچکیلے بانس اپنی تربیت کے باعث حالات کے ہاتھوں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر شاتی نے فیاض سے ہاتھ ملایا اور پھر لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ سٹاف نے چارٹ پڑھ کر بتایا کہ کس قدر یورین پاس کیا ہے،
ایک ڈاکٹر نے اتنا ڈر کر جواب دیا کہ فیاض سن نہ پایا۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر شاطی بولے، دیکھیے مریض ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، ہم ابھی تک کسی تشخیص پر پہنچ نہیں پائے، لیکن سر کوئی دوا، کوئی ٹیکہ؟ دیکھیے کل نوٹ ٹیسٹ کریں گے، جب تک تشخیص نہ ہو دوا کیا تجویز کی جا سکتی ہے؟ منہ صاف کرنے کے لیے کوئی ہلکا سا لوشن استعمال کر لیں، صاف پانی کے غرارے کرائیں اور بس۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کرسی قریب کر کے فیاض بھائی کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک زمانے میں 90 پاؤنڈ کے اس آدمی کو پہلوانی کا شوق بھی رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سر درد کو ہاتھ سے تھامے، پیٹ کا سر والا حصہ کچھ اوپر کیے نہتا بیماری سے لڑ رہا تھا۔ اس لڑائی میں اس کا کوئی دوست، کوئی بھائی شامل نہ تھا۔ بڑی ہمت کر کے فیاض نے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ اس ہاتھ میں اب جواباً پکڑنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بھائی سجاد کچھ دیر بولتے رہے، جس میں سے ایک لفظ بھی وہ سمجھ نہ پایا۔ پھر سمیر نے ایک کاپی اور پینسل باغ کو پکڑا دی۔ بڑی مشکل سے سجاد بھائی نے کاپی پر انگریزی میں لکھا، مجھے اماں ملنے آئی تھی، کیا تمہیں بھی وہ کبھی ملتی ہیں؟ کسی چیز نے فیاض کے گلے کی نالیاں سجاد بھائی سے بھی تنگ کر دی۔ ایک بوند اس کی آنکھوں سے گر کر نیچے فرش پر جا پڑی۔ اس نے سوچا، مجھ جیسے آدمی کے ساتھ اماں کا کیا کام؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے سجاد بھائی۔ سجاد بھائی دیر تک اس بات میں سر ہلاتے رہے۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے کئی جملے بولے جو کوئی سمجھ نہ سکا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس کا پسندیدہ پیتزا پڑا تھا۔ لڑکیاں پتہ نہیں کیا سیلیبریٹ کرنے فیملی سائز پیتزا اپنی سہیلی سمیت لے آئی تھی۔ سارے کمرے میں چیز اور کیچپ کی خوشبو تھی۔ آج آپ بہت چپ چپ ہیں انکل، بچیوں کی سہیلی نے سوال کیا۔ بھئی چپ تو ہونا ہے، تمہارے انکل کے بڑے بھائی ایڈمٹ ہیں اسپتال میں، تو انکل آپ انہیں ابراڈ لے جائیں نا۔ بھئی بڑے انکل افورڈ نہیں کر سکتے، محسنہ نے کہا۔ نگہت یکدم دفاع پر اتر آئی۔ نہیں نہیں، افورڈ تو وہ کر سکتے ہیں، 3 منزلہ حویلی ہے ان کی اندرون شہر میں، این پچھلی سڑک پر اتنا بڑا پلازا بنا ہے، وہ آج مکان بیچ دیں تو 3 کوٹھیاں لے سکتے ہیں ڈیفینس میں۔ لیکن ان کی تھنکنگ ہی کچھ اور رہی ہے۔ لیلا نے پیتزا کا بڑا سا تکون کاٹ کر باپ کی پلیٹ میں رکھا۔ ابو کیا بات ہے؟ بڑے انکل کیوں امپروو نہیں کرنا چاہتے؟ اس ڈرٹی لوکیلٹی میں اتنے پرانے گھر میں کیوں رہنا چاہتے ہیں ابو؟ پلیز انہیں سمجھائیں، دنیا بڑی بدل گئی ہے۔ فیاض کسی کو کیا سمجھاتا؟ اسے تو خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کچھ لوگ کیوں اپنے پرکھوں سے، پرانے گھروں، پرانے روایات سے، اپنے مسلک سے، پرانے اقدار سے چمٹے رہتے ہیں۔ کیوں بڑے انکل صرف اس لیے حویلی نہ بیچ سکے کہ اس کے صحن میں ان کے پردادا کی قبر تھی؟ بھلا پردادا بھی کوئی رشتہ تھا، وہ بھی جب اس پردادا کی کوئی تصویر تک گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ خود کبھی سمجھ نہ پایا اتنے ترقی یافتہ دور میں سجاد انکل اتنے اولڈ فیشنڈ کیوں تھے؟ وہ بیٹی کو کیا سمجھاتا؟ بڑے وارڈ سے ملحق چھوٹے کمرے میں کئی مشینیں اور قریباً اتموئے سجاد بھائی پڑے تھے۔ رات ایک بلی نے کونے میں اپنی انتڑیاں صاف کر دی تھی۔ سجاد بھائی نے اس بو سے عاجز آ کر دونوں نتنوں میں روئی کے پائے ٹھونس رکھے تھے اور منہ سے سانس لے رہے تھے۔ سمیر اور مرتضیٰ نے بڑی منتوں کے بعد ایک سویپر سے یہ کمرہ دھلایا تھا، لیکن ابھی تک بلی کے ہگنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ نرس بوائے ویل چیئر لے کر حاضر ہوا تو اس نے اپنی ناک پر سرخ مفلر لپیٹ لیا۔ ہلکے پھلکے سجاد بھائی کو قریباً اٹھا کر ویل چیئر پر رکھا گیا۔ چھوٹا سا قافلہ میل وارڈ سے نکل کر برآمدے میں جانے لگا تو فیاض نے کمرے کی بو دور کرنے کے لیے جو پنکھا بند تھا چلا دیا۔ ابا جی نوٹ ٹیسٹ کروانا نہیں چاہتے فیاض چاچا، لیکن اس کے بغیر بیٹا کیسے علم ہوگا کہ کیا بیماری ہے؟ جب مرض ہی تشخیص نہ ہو سکا تو علاج کیسے شروع ہوگا؟ کل 90 پاؤنڈ تو وزن رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر شاطی تو کہہ رہے تھے کہ اگر نوٹ ٹیسٹ بھی پتہ نہ چلا تو پھر لمبا ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ سجاد بھائی سب سن رہے تھے لیکن جواب نہ دے سکے۔ انہیں شاید علم ہو گیا تھا کہ اب وہ فرار ہونے والے ہیں۔ انگریز کے زمانے کی لفٹ میں ایک دھکے کے ساتھ ویل چیئر داخل ہوئی۔ فیاض نے دل میں سوچا، مشرق میں اذیت دہی، اذیت ناکی، اذیت رسانی کا رواج اس قدر عام ہے کہ سہولت کی زندگی کو بھی ہم لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں آرام ملتا ہے ہم احساس جرم سے پھر کسی نئی اذیت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ بڑی دیر تک وہ ویل چیئر کے ساتھ اپنے آرام دہ اطالوی جوتوں میں چلتا سوچتا رہا، کیا اس بڑھتی ہوئی اذیت پسندی کا تعلق مذہب سے ہے؟ کہیں توکل،
صبر تقوی کے تصور نے تو اس ایذا پسندی کو جنم نہیں دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صدیوں سے اپنے حقوق چھوڑتے چھوڑتے اپنے حالات کو نہ بدلنے میں عافیت سمجھتے ہوئے مشرق کے لوگوں نے مثبت خوشی کو بھی گناہ کا درجہ دے دیا؟ ویل چیئر چوں چوں جیسا شور مچاتی آپریشن تھیٹر کے بیرونی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایک بار پھر سمیر، مرتضیٰ اور شکیلہ باہر رہ گئے اور صرف فیاض اندر داخل ہو سکا۔ سٹاف سبز ایپرن پہنے پھر رہی تھی۔ 2-3 ڈاکٹر سر پر کیپ اور منہ پر ماسک اوڑھے پہچانے نہ جا رہے تھے۔ سجاد بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا اور پھر کچھ ایسا ظاہر کیا جیسے سب کچھ بیکار ہو۔ بھائی ہمت کریں، اتنی پہاڑ سے زندگی آپ نے ہمت حوصلے سے گزاری ہے، اب اتنے چھوٹے سے ٹیسٹ سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سجاد بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کے آنسو، خوف کے آنسو، کوئی پرانا ٹھکانہ چھوڑنے کے آنسو۔ پھر ایک ڈاکٹر فیاض کی طرف بڑھا اور فائل فیاض کے ہاتھ سے لے کر بولا، فیاض صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بڑے قابل سرجن اندر موجود ہیں۔ فیاض نے ویل چیئر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اندر گیلری میں اور بھی کئی مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ فیاض کو معلوم نہ ہو سکا کہ اسے پہچاننے والا ڈاکٹر کون ہے۔ ویل چیئر کو دھکیل کر نرس بوائے اس بے دردی سے لے گیا کہ پہلے تو سجاد بھائی کی کرسی اندر باہر کھلنے والے دروازے سے ٹکرائی، پھر اندر کھڑے اسٹریچر سے بھڑی اور ہچکولے کھاتے سجاد بھائی اپنا سر پکڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جس وقت صاف ستھری فیشنیبل لیبارٹری میں بایوپسی کے ٹیسٹ کے لیے لمف نوڈ لے کر فیاض پہنچا تو اس کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ادھم مچاتے سرخ لپسٹک والی عورت نے اسے سیمپل پکڑا۔ مجھے کل شام تک یہ ٹیسٹ چاہیے۔ مل جائے گا، عورت نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے جانتی ہیں نا؟ لیجئے، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ ورتھ گروپ آف پروڈکشنز کے چیئرمین ہیں۔ خوب پہچانا، لیکن سر میں آپ کو ایک اور طریقے سے جانتی ہوں، ایک خاص اسپیشل طریقے سے۔ اچھا، آپ مذہبی لیکچر دیا کرتے ہیں نا ٹی وی پر، اور روزوں میں ہماری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ دیکھا کرتی ہیں ٹیلی ویژن پر۔ سر بڑا اچھا سٹائل ہے آپ کا، آپ کبھی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے، کبھی زیادہ آیات نہیں پڑھتے، کامن مین کو آپ کی باتیں اپیل کرتے ہیں۔ میں تو سارے کام چھوڑ کر آپ کی باتیں سنتی ہوں، میری ممی کو بھی آپ کے لیکچرز پسند ہیں۔ تھینک یو۔ سر آپ کا پروگرام بند کیوں ہو گیا؟ میں پچھلے دن ملک میں نہیں تھا۔ سر ایک لیکچر میں آپ نے حقوق و لباد پر زور دیا تھا، اسے سننے کے بعد میں اپنے بوڑھے نانا کو گھر لے آئی تھی۔ اس عورت نما لڑکی یا لڑکی نما عورت سے فیاض پنڈا چھڑانا چاہتا تھا، وہ باتونی عورتوں سے ویسے بھی بھاگتا تھا۔ دیکھیے کچھ سیمپل بچا کر رکھیے گا، ڈاکٹر شاتی ریسرچ کرانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں تو اتنا لمف نوڈ چاہیے بھی نہیں، آپ کے لیے رکھ چھوڑیں گے۔ سر کافی، چائے، ٹھنڈا؟ جی نہیں شکریہ۔ فیاض نے ٹیسٹ کے پیسے پکڑائے اور شیشے کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ نگہت اسے پورچ میں ملی۔ وہ سلک کے براؤن لباس میں، سیاہ پیٹن شوز اور سیاہ جیکٹ پہنے لینن گراڈ کی روسی عورت لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں فیاض کو نگہت ہمیشہ روسی عورت لگتی، ویسی شفاف سکن، بال، قد پت اسے لینن گراڈ کی عورتوں کی یاد دلاتے تھے۔ بڑی دیر کر دی آپ نے۔ ایک مدت سے نگہت کو اس کے تمام معاملات میں حق دخل کاری تھا۔ فیاض گھریلو معاملات، رشتہ داریوں کے چکر، لین دین، گھر کی آرائش، ملازمین کی تقرری اور برخاستی، بیٹیوں کی تعلیم اور ان سے متعلقہ مسائل سے بالکل باہر تھا۔ ان کو ڈسکس کرنے کی حد تک اجازت تھی جہاں تک وہ نگہت کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا سکتا۔ گھریلو راج دہانی میں اختلاف کی گنجائش نہ تھی، اس لیے ایک عرصہ سے اس نے گھریلو پالیٹکس کے معاملات میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ جلدی میں وہ دونوں کار میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر نگہت فون پر اپنی امی سے معافیاں مانگتی رہی۔ امی مجھے پتا ہے آپ کو برا لگتا ہے اگر کوئی لیٹ ہو جائے، کیا کروں، یہ اسپتال سے ابھی آئے ہیں۔ جی امی کچھ بھی تشخیص نہیں ہوا۔ ہاں جی کافی بیمار ہیں، میں تو انہوں کہتی ہوں مجھے بھی اسپتال لے جائیں، یہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں سجاد بھائی ڈسٹرب ہوں گے۔ بس جی میں کار سے بول رہی ہوں، آپ کھانا لگائیں امی، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی۔ جس وقت وہ دونوں ڈنر سے واپس لوٹے، سمیر اور مرتضیٰ گیٹ کے باہر والے اوس زدہ لان میں بیٹھے تھے۔ ان کی ایک پرانی سی موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ چوکیدار نے ان دونوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نگہت کار سمیت
خود کار طریقے پر کھلنے والے گیٹ سے اندر چلی گئی، لیکن فیاض وہیں اتر گیا۔ چاچا جی، ابا جی کو بہت شدید بخار ہو گیا ہے، انہوں نے NG ٹیوب بھی اتار پھینکی ہے، آپ اگر ہو سکتا ہے جلدی اسپتال پہنچ جائیں۔ دونوں نوجوان لچکیلے بانسوں کی طرح دبلے اور لچکدار تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان کا اوپر کا دھڑ ٹانکوں سے لمبا ہے۔ کمر پر ایک دھبوکا پڑتے ہی سارا جسم دو حصوں میں ٹوٹ سکتا ہے۔ چوزے جیسے معصوم، بے حد خوف زدہ گونگے نوجوان موٹر سائیکل پر چلے گئے۔ بعد میں فیاض کو خیال آیا کہ شاید وہ دونوں بھوکے تھے، شاید ایک پیالی گرم چائے ان کی ٹوٹی کمروں کو بحال کر سکتی تھی۔ اسپتال میں 2-3 ہاؤس جابر لڑکے سجاد بھائی کے پلنگ کے گرد گرم جوشی سے ٹیکیں ٹیوبیں لگا رہے تھے۔ سجاد بھائی 104 بخار سے تپتے ہوئے بے سدھ تھے۔ شکیلہ اور ایک ڈاکٹر برف کی پٹیاں لگانے میں مشغول تھے۔ ایک تنومند خوش اخلاق ڈاکٹر گلوکوز لگانے میں مصروف تھا۔ ایک انہیں وینٹیلیٹر پر لانے کی صحیح کر رہا تھا۔ ان کا بخار 100 تک ہونا چاہیے فوراً، ورنہ دماغ پر اثر ہو سکتا ہے۔ فیاض نے گھبرا کر سجاد بھائی پر نظر ڈالی۔ اسے ایسے لگا جیسے اماں بھائی کے ماتھے پر برف کی پٹی لگا رہی ہو۔ فیاض آگے بڑھا اور سجاد بھائی کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ پتہ نہیں 104 بخار کہاں تھا۔ پھر فیاض نے ماتھے کی وہ پٹی اٹھائی جسے آنکھیں ڈھانپ رکھی تھی۔ سجاد بھائی کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ وہ روشنی سے بچتے تھے، لیکن اب جیسے انہیں پرواہ نہیں تھی کہ روشنی کب، کیوں، کدھر سے آ رہی تھی۔ سجاد بھائی کے دانت بھینچے ہوئے تھے۔ ایک ہاؤس جابر نے فیاض کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ دیکھیے، آپ کے بھائی نے بخار کی شدت میں گھبرا کر منہ سے نالی نکال دی ہے۔ اب ہم انہیں کوئی دوا اور دے نہیں سکتے، اورلی نہیں دے سکتے۔ ان کا بلغم بھی نکالنے کے لیے مشین ہی کا استعمال کرنا ہوگا۔ ان کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر لگا دیا ہے۔ میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا، لیکن جب ہم ڈاکٹر لوگ بالکل فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے کام شروع ہوتے ہیں۔ آپ اس ڈاکٹر سے نا امید نہ ہو۔ خوف خدا رکھنے والا نوجوان ڈاکٹر انسانی ہمدردی کے تحت لرزاں تھا۔ یہ آپ کے سگے بھائی ہیں؟ جی، سگے اور اکلوتے۔ آپ تو بہت تعلیم یافتہ نظر آتے ہیں، پھر آپ انہیں اس قدر لیٹ کیوں لائے؟ وہ اس نوجوان ہاؤس جابر کو کیا بتاتا کہ اس کے پاس ضروری اور اہم کاموں کے لیے وقت باقی ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھیے سر، میں نے خود یتیمے میں 18 سال کاٹے ہیں۔ میں آپ سے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا، یتیم کے حقوق۔ یہ لڑکے بڑے شریف اور خوفزدہ ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس سے رزق کی کمی نہیں ہے۔ ہاؤس جابر اچانک اپنے جوگز گھماتا کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ میل وارڈ سے ملحق کمرے میں واپس پہنچ کر اس نے دیکھا ابھی تک شکیلہ بھابھی اور سٹاف برف کی پٹیاں لگا رہی تھی اور ہاؤس جابر پیٹ میں سرنج گھپو کر لہو نکالنے کی کوشش میں لگا تھا۔ صبح دوبارہ کھانے کی پائپ لگائیں گے۔ ابھی تو ہم دونوں کوشش کر چکے ہیں، نالی اندر نہیں جا سکتی، ڈاکٹر بولا۔ فیاض نے اپنے ذاتی فون پر نگہت سے رابطہ قائم کیا۔ سنو نگہت، میں رات گھر نہیں آ سکتا۔ ہائے کیوں؟ کیا سجاد بھائی سیریس ہیں؟ میں آ جاؤں؟ نہیں، تمہاری تو اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ہوگی تو میں بلوا لوں گا۔ نگہت اچھی عورت تھی۔ وہ اپنے پرانے کپڑے، آؤٹ آف فیشن فرنیچر، برتن، قالین دوسروں کو بڑی خوش دلی سے دینے کی عادی تھی۔ نگہت کو سوائے اپنے نظریات کے اور کوئی بھی چیز زیادہ پیاری نہ تھی۔ اپنے خیالات اور سوچ کے معاملے میں وہ بڑی کٹر تھی۔ اسے کبھی احساس ہی نہ ہوا تھا کہ سوچ بھی اولڈ فیشنڈ ہو سکتی ہے، اسے بدلنے اجالنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ فیاض، ہم نے تو کبھی سجاد بھائی کو مکان بیچنے کے لیے بھی نہیں کہا، کبھی اپنا حصہ بھی نہیں مانگا ان سے۔ کیسے آج کے زمانے میں ضرورت نہیں، اتنی مہنگی ہے زمین اندرون شہر میں، ہم اس سے زیادہ اور فراخ دلی کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ بڑے نیک ہیں، لیکن شاید نیک ہونا کافی نہیں، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ کی ضرورت ہو۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے پہلی بار شکیلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ گھر چلی جائیں بھابھی۔ اسے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ شکیلہ ڈر گئی۔ کچھ لوگ اچانک محبت پا کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور مرتضیٰ گھر چلیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں زیادہ لوگ ٹھہر نہیں سکتے، اسپتال کے رولز نہیں ہیں۔ شکیلہ بڑی دیر تک پٹر پٹر سامنا بٹورتی رہی، پھر بغیر سلام دعا کے مرتضیٰ اور وہ کمرے سے چلے گئے۔
شکیلا صبر و شکر کے ساتھ حالات کے آگے سر جھکاتی رہی تھی. سوال جواب، بحث و مباحثے کی دلیری موجود نہ تھی. یکدم کمرے میں 3 لوگوں کی موجودگی کے باوجود گھپ خاموشی چھا گئی. سمیر ہسپتال کی بینچ پر دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا. اس کی جینز بہت تنگ تھی اور کھڑے زانوں بیٹھ کر ٹانگیں اور بھی دبلی نظر آ رہی تھی. سمیر ایک پرانی سی دکان میں جہاں سیکنڈ ہینڈ فریج، ایئر کنڈیشنر، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ بکتے تھے ملازم تھا. وہ اپنے مالک کے لیے یہ سامان مرمت بھی کرتا اور بیچنے میں بھی مدد کرتا. سارا دن اس کے ہاتھوں میں پیچکس، ہتھوڑی، پلاس رہتے. اس کے باوجود اس کے لمبے لمبے ہاتھ نازک تھے. ناک نقشہ اپنے دادا کی طرح چغتائی آرٹ کے شبیہوں سے مشابہ اور مونچھیاں بھی ہلکی تھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ یتیم ابن الجتیم ابن الجتیم تھا. اس کے چہرے پر وہ آسودگی نہ تھی جو سہارے پیدا کرتے ہیں. زندگی نے اسے تیرنا سکھائے بغیر گہرے پانیوں میں پھینک دیا تھا. اب وہ تیرتا تو ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر کسی لائف بوٹ کے سہارے کی آس نہ تھی. فیاض نے کرسی کھینچ کر بھائی کے پلنگ کے پاس کر لی. وہ چاہتا تھا کہ سمیر بھی کمرے سے نکل جائے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلا ہو. ایک ہاتھ وہ پکڑے اور دوسرا ہاتھ کہیں سے آ کر اماں تھام لی. ایک بار پھر وہ اپنے بچپن میں چلے جائے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے، ایک تکیے پر سوتے، ساتھ ساتھ اسکول جاتے. ایک کٹوری میں اماں سالن ڈال کر پاس بٹھا دیتی اور وہ کھایا کرتے. اچانک فیاض کو خیال آیا کہ رات بہت چھوٹی سی ہے اور باتیں بہت ہیں. وہ دونوں پچھلے 30 برسوں کا حساب ایک دوسرے کو دے نہیں پائے، لیکن بھائی غشی کے عالم میں تھے. قطرہ قطرہ لہو آمیز پیشاب بیڈ کے نیچے بندھی پلاسٹک کی تھیلی میں ٹیوب کے راستے جمع ہو رہا تھا. قطرہ قطرہ گلوکوز ہاتھ کی پشت پر لگی سرنج میں داخل ہو رہا تھا. پھیپھڑے جواب دے چکے تھے لیکن سانس مشین کے ذریعے آ رہا تھا. صرف کونے میں پڑی ای سی جی کی مشین چپ اور بلڈ پریشر کا آلہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا. لمحہ لمحہ گزر رہا تھا اور قریب اور قریب. باہر کہیں اسپتال کی بلیاں بار بار روتی تھی. صبح ابھی نہ ہوئی تھی، رات ابھی گئی نہ تھی جب فیاض نے دیکھا کہ ریسپریٹر تو باقاعدگی سے چل رہا ہے، سانس بھی آ جا رہا ہے، لیکن فیاض بھائی کا سینہ ویسے پھولتا نہیں جیسے رات کے شروع میں تھا. اس نے سمیر کی جانب نظر کی. وہ نیند کی پھانسی پر ٹنگا ہوا تھا. فیاض جلدی سے میل وارڈ سے نکلا. لال کمبلوں میں دب کے مریض سو رہے تھے. سٹاف اپنی جگہ موجود نہ تھی. وارڈ بوائے فرش پر لال کمبل بچھائے گہری نیند میں تھا. سب غافل تھے. فیاض بھاگ کر ہاؤس جابر کے کمرے میں پہنچا. دونوں ڈاکٹر نیند سے چور تھے. ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب، مائی برادر از بریدنگ ہز لاسٹ. ڈاکٹر ایک ہی چھلانگ میں فیاض سے بہت آگے بھاگ گیا. ای سی جی کی مشین جاگ گئی. بلڈ پریشر کا آلہ چلنے لگا. کمرے میں ڈاکٹر سٹاف اکٹھے ہونے لگے اور پھر کسی نے آگے بڑھ کر سانس لینے والی مشین کو بند کر دیا. ہمدرد ہاؤس جابر نے فیاض کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیے ان کا ہارٹ بند ہو گیا ہے. اب آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. ہو سکے تو ان کے بچوں کی مدد ضرور کیجیے گا. 40ویں کے بعد جب سارے لوگ گھر سے رخصت ہو گئے، محسنہ اور لیلا نے رو رو کر آنکھیں سجا لی اور نگہت انہیں گھر لے گئی. اس وقت سمیر اور مرتضیٰ کے ساتھ فیاض اکیلا رہ گیا. شکیلا نہ رو رہی تھی نہ آرام سے بیٹھ سکتی تھی. وہ بے مصرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھوم پھر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں تھی. دیکھو بیٹا، اب تم دونوں کو ہی بھابھی شکیلا کا سہارا بننا ہے. ابا جی کی رپورٹ آ گئی تھی؟ چاچا جی انہیں کیا تھا؟ وہ تو دوسرے دن ہی مل گئی تھی. انہیں کینسر تھا، انتڑیوں کا کینسر. شکیلا بھابھی کو بتانے کی ضرورت نہیں. مرتضیٰ بڑا تھا. وہ گلی سے باہر مین روڈ پر بڑے پیٹرول پمپ پر ملازم تھا. سمیر کی نسبت اس میں پختگی زیادہ تھی، لیکن زندگی کے لیے ابھی اس کی تیاری بھی کم تھی. شکر ہے ابا جی کو پتہ نہ لگ سکا. وہ تینوں خاموش ہو گئے. رات کافی جا چکی تھی. اب اسے گھر لوٹنا تھا. فیاض ہمت سے اٹھا. دونوں نوجوان لڑکوں سے معذرت طلب آواز میں بولا، لو بھائی اب ہمت کے ساتھ. ان دونوں مصری غلاموں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. پھر مرتضیٰ نے کھنکار کر کہا، ایک بات تھی چاچا جی. فیاض نے جلدی سے بٹوا نکالا. ہاں کتنے؟ اس کا خیال تھا کہ تمام مسائل کا حل بٹوے کے پاس ہے. نہیں پیسے نہیں چاہیے چاچا جی.
اس محلے کی زندگی کے لیے ہم بہت کما لیتے ہیں، ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے۔ اس پچھلے مہینے میں چاچا جی، آپ کی فیملی، آپ کے دوست ملنے والے یہاں آتے رہے ہیں تو محلے والوں نے ہماری عزت کرنا شروع کر دی ہے۔ سمیر بولا اور چپ ہو گیا۔ اس کی تان کو مرتضیٰ نے اٹھایا۔ چاچا جی، اس محلے میں کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دادا سول سرجن تھے۔ آپ کے آنے جانے سے ہمیں بڑا سہارا ملا ہے۔ یہاں 2-4 لڑکوں کے گینگ ہیں، وہ بڑے چھٹے ہوئے بدماش ہیں، لیکن اب وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ محلے والوں کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ آپ آتے جاتے رہتے تو یہ لوگ، ہمیں شناخت مل گئی ہے، ہمارا شناختی کارڈ بن گیا ہے چاچا جی آپ لوگوں کے آنے جانے سے۔ یکدم وہ بھی فیاض کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گیا۔ فیاض نے اپنا بٹوا جیب میں ڈالا اور خاموشی سے گلی میں چلنے لگا۔ وہ ان لڑکوں کو کیا بتاتا کہ ترقی کی تیزگام ٹرین چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔